علی جناب آپس میں جو تعلق ہے نا ہمارا آپس میں درگزری والا جو معاملہ اس کو فروغ دینا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس انسان میں جس شخص میں ہوں گی قیامت کے دن حساب اس کا بہت آسان طریقے سے لیا جائے گا, بہت آسان طریقے سے لیا جائے گا. تو فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ اتنا آسان طریقہ ہوگا کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا. وہ بندہ عرش کے سائے میں آ جائے گا. تو ذرا پتہ کیجئے کہ اس قیامت کے دن یوم نشور اور یوم محشر اور یوم حشر والے دن کیا کسی ستون کا سایہ ہوگا, کیا کسی پلر کا سایہ ہوگا, کیا کوئی بادل آسمان پہ سایہ کیے ہوئے ہوگا, کیا کوئی ہریالی ہوگی؟ اگر کچھ سایہ کا سامان ہوگا تو وہ عرش کا سایہ ہوگا, صرف عرش کا سایہ ہوگا, اللہ کی رحمت کا سایبان ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کریم اس کو اپنے سایبان میں جگہ دے گا. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 باتیں اپنے پلو سے, اپنے پہلو سے, اپنی دامن سے گانٹھ لو, باندھ لو. وہ کیا ہے؟ فرمایا جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو عطا کر دو, جو تم سے چھیننے والا ہو نا تم اسے دو. اب یہاں سے کوئی تمہارا مال چھینے تم اس کو دو, تم محروم نہیں کرو, جواب میں پلٹ کے تم بھی محروم نہیں کرو. اس نے تمہیں محروم کیا کہ وہ سلام نہیں کرتا, تم اسے سلام میں پہل کرو. اس نے محروم کیا کہ وہ چچا زاد بھائی ہو کر تم سے نہیں ملتا, تم اس سے ملو. سمجھ رہے؟ آگے چلیے. جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو. ایک شخص کہے کہ میرا تمہارا تعلق ختم, تم روز اس کے پاس جاؤ. کہ تعلق تو شروع کرنا ہے, پہلے جتنا نہیں ملتے تھے اتنا ملنے کی کوشش کرو. تم تعلق کو جوڑو, وہ توڑ رہا ہے تم جوڑو. ہمارے یہاں تو وتیرہ یہ ہے نا کہ بھائی وہ کوئی نواب ہے تو ہم بھی نواب زادے ہیں بھائی. وہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو ہم بھی 2 روٹیاں کھاتے ہیں. وہ اگر نہیں مل رہا ہم سے تو ہم کیوں ملے جا کر؟ آئے گا تو خود ہی آئے گا 4 دن کے بعد نا. عرش کا سایہ چاہیے, اللہ کی رحمت کا سایبان چاہیے, حساب کتاب میں آسانی چاہیے. تو 3 کاموں میں سے دوسرا کام جو تعلق کو توڑتا ہے تم تعلق کو جوڑنا شروع کر دو. تیسرا کام جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. ظلم کی تعریف یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کا حق چھین لیا, یہ ظلم ہے, آپ اسے درگزر کر دیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اسے درگزر کریں. یہ 3 کام آپ نے پیدا کر لیے تو یاد رکھنا دنیا تو صاحب یہ مستقل رہنے والی جگہ نہیں ہے. قیامت کا جب دن آئے گا اور میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اس وقت تک کوئی اپنے پیر کو نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اپنا حساب نہ دے لے. تو وہ حساب اور کتاب کو آسان کروانا ہے تو پھر ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہوگا. ایک بات اور ہے, قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. یعنی ابھی حساب کتاب کی بات نہیں ہے, اعلان ہو رہا ہے کہ کون ہے ایسا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے کتاب, میزان, لوح اور رضوان جنت, دروغ جہنم اور وہ جناب علی قیامت کی ہولناکیوں سے اس کا کوئی معاملہ نہیں, بلکہ اعلان یہ ہے کہ کون ہے ایسا تم میں موجود کہ جس کا معاملہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو پوچھا جائے گا کس کے لیے ایسا اجر ہے؟ تو اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے وہ آئیں, اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں. کہیے سبحان اللہ. اب کیا سمجھتے ہیں معافی کیا چیز ہے؟ ہم بعض دفعہ یہ منصوبے بناتے ہیں فلاں کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے, فلاں کو تو مزہ چکانا ہے, اس کو تو معاف ہی نہیں کرنا ہے.
بھائی معاف کرنے کے بعد تیری اپنی عزت یہاں دنیا میں بھی بڑھ رہی ہے اور قیامت میں اعلان ہوگا تیرے لیے کہ تو نے معافی کا اعلان کیا تھا، آج اللہ نے تیرے گٹھرے ایک طرف، تجھے بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے سنیے، جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے، اس کی غلطی کو معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ اور ہم میں سے کون ہے ایسا جو غلطی نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ہے ایسا معصوم عن الخطا؟ کون ہے ایسا کہ جس نے آج تک دعویٰ کر دے کہ ہم نے ساری نمازیں پڑھی ہیں؟ کون ہے ایسا کہ ہم نے حقوق العباد پورے کیے ہیں؟ کون ہے ایسا جو ہم نے قرآن کریم قرآن رشید کی تعلیمات پر عمل کیا ہے؟ غلطی تو ہم سب نے کی ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا لوگوں کو کتنی جلدی معاف کر دیا جائے؟ کسی معاملے میں جیسے میاں اور بیوی جھگڑ کے بیٹھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کتنی جلدی معاف کر دے شوہر اپنی بیوی کو، یا کوئی دوست اپنے دوست کو، یا بھائی اپنے بھائی کو، یا باپ اپنے بیٹے کو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں جتنی توقع تم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی جلدی معاف کر دے۔ اب ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں فوراً معاف کر دے، فوراً سے معافی مل جائے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے، ہے نا؟